یوم عاشورہ کے موقع پر 1442 ہجری کا یہ یوم عاشورہ ہے۔ اس موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور آج کے دن کو خاص نسبت ہے شہادت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 61 ہجری میں اس دین اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے، اس دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے اور تا قیامت آنے والی منافقت اور منافرت کو جواب دینے کے لیے، یہاں تک کہ وقت کے ہر یزید کے سامنے حق بات پر ڈٹ جانے کے لیے وہ پیغام دیا، وہ حکمت سکھائی، وہ حوصلہ دیا جو تا قیامت رہتی دنیا تک جس کے ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنی عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور اتمام حجت کے لیے آپ ان کے سامنے قرآن کریم کے احکامات کے بارے میں ان کو پیغام دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں آپ نے بیان فرمایا، اس خطبے کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس خطبے کے الفاظ کو دیکھیں، اس خطبے کے تمام تر معاملات کو دیکھیں تو آپ نے اتمام حجت کے لیے یزیدیت اور یزیدیت نوا جتنے لوگ تھے ان کے سامنے یہ بارہا مرتبہ اظہار کیا کہ میں نواسہ رسول ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ ہوں اور میں کبھی بھی حق بات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، لیکن اے یزیدیو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں اور تمہارے لیے یہ اتمام حجت قائم کرتا ہوں کہ تم اپنی اس یزیدیت سوچ سے باز آ جاؤ اور حق کا رستہ اختیار کرو، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آؤ، اور ہمیشہ جو فتح ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب ہو کے رہتا ہے۔ جب آپ نے اپنے خطبے کے اندر اس طرح کے خلاصہ کلام میں آپ نے بارہا مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب یہ معاملہ بڑھتا ہے تو آپ نے پھر ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو فنا کرنے کے لیے، حق کو تقویت دینے کے لیے اور حق کو آپ نے وہ ایک نور دیا ہے، وہ نورانیت دی ہے، وہ تقویت دی ہے کہ آج بھی اگر حق زندہ ہے تو یہ امام علی مقام امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج بھی اگر باطل جتنی قوت اور طاقت کے ساتھ آتا ہے اور پھر مغلوب ہو جاتا ہے تو یہ صدقہ امام علی مقام امام حسین کا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے جوان بچوں کی جان کی قربانی دی، اپنے ننھے علی اصغر کی معصومیت کو قربان کیا اور آپ نے ہمیشہ کے لیے اس حق کو تقویت عطا فرمائی۔ یاد رہے چند باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1 جو ایک حل طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک جملہ سنا ہوگا، اہل بیت اطہار۔ اب اہل بیت طہار سے مراد کون سے ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کو اہل بیت طہار کہا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سوال کا جواب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والوں کو آنا چاہیے کہ اہل بیت طہار سے مراد کون ہیں، کون سے نفوس قدسیہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، تاکہ اس عقیدے کے بارے میں آگاہی ہو سکے، اور جن کو اہل بیت طہار کہا جاتا ہے پھر ان کی عقیدت اور محبت امام شافعی کے نزدیک اور بڑے بڑے مجتہدین جو مجتہد گزرے ہیں ان کے نزدیک، علماء مفسرین کے نزدیک اور عشاق کے نزدیک اہل بیت طہار کی جو محبت ہے یہ فرض ہے۔ اہل بیت طہار کی محبت یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر اہل بیت طہار کی محبت نہیں ہے، ان کی چاہت نہیں ہے، ان کا پیار نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے تو پھر انسان دین کو کامل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
دین کامل تب ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سن لو تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور یہاں تک کہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو دین کامل تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت کامل ہوگی۔ اگر حضور کی محبت میں کمی ہے تو دین کامل نہیں ہوگا۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اہل بیت طہار کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کے یاروں کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کے صاحبوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اگر حضور کی محبت کے تقاضے انسان پورے کرتا ہے تو پھر کامل محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور فقط محبت کے دعوے کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کی حلاوت تب جا کے بندہ محسوس کرتا ہے، ایمان کی چاشنی تب اس کو نصیب ہوتی ہے جب حضور کی محبت اور حضور کے صحابہ کی محبت اور اہل بیت طہار کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سوال کے حل کے لیے کہ اہل بیت طہار سے مراد کون ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ حضور کے اہل بیت طہار کی پاکی کے لیے بیان کی گئی ہے، ان کی طہارت کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں سے پاکی سے مراد وہ نہیں کہ جس کا الٹ یا جس کا متضاد ناپاکی ہے، اب یہاں سے پاکی سے مراد ان کی عظمت ہے، ان کی رفعت ہے، ان کی شان ہے کہ جو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ جب اہل بیت طہار کا نام آئے، جب ان نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ پڑھنے لگو، ان کا نام آئے تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی طہارت کو خلاق عالم نے قرآن میں بیان فرما دیا، جن کی رفعت کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا، جن کی عظمت کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جن کی عظمت قرآن بیان فرمائے وہ کو عام ہستیاں ہوا نہیں کرتی، ان کی عظمت جب قرآن بیان کرتا ہے تو جن کی عظمت قرآن بیان کرے، اپنی اولادوں سے، اپنے والدین سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر اس سوال کو حل کرنا ہوگا کہ اہل بیت طہار سے مراد کون ہے؟ تو اہل بیت طہار سے مراد جو جمہور علماء کا قول ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل بیت طہار سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ گھر والے ہیں جن کو آل ابا کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان کر دیتا ہوں، جس طرح سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے ایک اور تیسرے بھائی تھے جو بچپن میں جن کا وصال پرملال ہو گیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ جو جمہور علماء کا قول ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، ازواج مطہرات جو حضور کی پاک دامن بیبیاں ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عظمت یہ ہے، ایک ہے حقیقی ماں۔ حقیقی ماں کا مقام کیا ہے؟ حقیقی ماں کے چہرے کو اگر بندہ دیکھتا ہے تو رب کی رحمت اس قدر چھما چھم رستی ہے کہ ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ تکنے والے کو اللہ کریم ایک مبرور یعنی قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کی عظمت یہ ہے
کہ ماں کی خدمت کرنے والا، والدین کی خدمت کرنے والا اللہ کریم دونوں جہاں کے اندر ان کو سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جس جگہ پر اپنی عبادت کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہاں پر اپنی بندگی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ ماں ہے جو جس کا بندہ خون ہے، یعنی جس کا یہ بچہ ہے، بیٹا ہے، اس کی ماں کی عظمت بہت زیادہ بیان کی گئی، یہاں تک کہ ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اف کرے گا تو بے ادب ٹھہرے گا، گستاخ ٹھہرے گا، ان کی بے ادبی زمانے کی ذلت کا سبب بن جائے گی، ان کی بے ادبی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دے گی۔ اور والدین کی خدمت، والدین کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ انسان کو زمانے کے اندر عزتوں کے تاج عطا فرما دے گی۔ اب یہ تو ایک ماں کی شان ہے، لیکن جہاں تک امہات المؤمنین کا تعلق ہے، ان باتوں پہ آپ توجہ کرتے جائیں تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جن سوالوں کے جواب اسی گفتگو کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اب امہات المؤمنین جن کو مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، امہات المؤمنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ فرمایا زمانے کی تمام عورتوں سے بڑھ کر اللہ کریم نے ان کو مقام دے دیا۔ زمانے کی تمام عورتوں سے بڑھ کر اللہ کریم نے ان کو مقام دے دیا، یہاں تک کہ جو حقیقی ماں ہے، جو حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں سے کئی گنا بڑھ کر، اگر یہ کہا جائے یہ بات بعید نہیں، اگر یہ کہا جائے تو اس بات میں یہ بالکل بے عین ہی صحیح صداقت پائی جاتی ہے کہ حقیقی ماں کا درجہ اور امہات المومنین کو دیکھا جائے ان کا درجہ، یہ زمین و آسمان کیا بلکہ کروڑوں زمین و آسمان کا فاصلہ اگر کیا جائے تو پھر امہات المؤمنین کا درجہ حقیقی ماں سے اس سے بڑھ کر اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں ہیں جن سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو امہات المؤمنین کا درجہ حقیقی ماؤں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا جو رتبہ ہے وہ حقیقی ماؤں سے بڑھ کر رتبہ ہے۔ تو میرے معزز، اہل بیت اطہار کا جب نام آتا ہے، ان کا نام نامی آتا ہے، اسم گرامی آتا ہے، تو اہل بیت اطہار میں تمام امہات المؤمنین داخل ہیں۔ امہات المؤمنین یہ اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ جب یہ اہل بیت اطہار میں داخل ہیں اور پھر ان کا رتبہ حقیقی ماں سے بڑھ کر ہے، تو ماننا پڑے گا ان امہات المؤمنین سے جو محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے وہ اس قدر گہرا ہونا چاہیے، اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اولاد، اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اہل بیت طہار کے ساتھ عقیدت رکھی جائے، تمام اہل بیت طہار کی محبت اپنے سینے میں سجائی جائے، اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ذرا بھر بھی اگر کچھ شبہ لے کے آئے، ذرا بھر بھی ان کی محبت میں کوئی کمی لے کے آئے، ذرا بھر بھی ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو عیب کی نسبت لے کے آئے، تو جو محبت رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا، جو اپنی حقیقی ماں کی محبت کو سمجھتا ہے، اس کو پھر یہ سوچ لینا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں یہ بات کو راسخ کر لینا چاہیے کہ میری حقیقی ماں سے بڑھ کر رتبہ امہات المؤمنین کا ہے۔ تو پھر ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی ذرا پر بھی شبہ لے کے آئے تو پھر اس شبے کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور ان کی محبت کے دامن سے وابستہ رہیں۔ جب
ان نفوس قدسیہ کی محبت سے وابستہ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب یلقط یوم القیامت الا سببی و نسبی، فرمایا لوگوں سن لو، قیامت کے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، سارے جو تمہارے آپس میں معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کل سبب و نسب یلقط یوم القیامت، جب سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حقیقی ماں اولاد کو چھوڑ دے گی اور اولاد حقیقی ماں سے دور ہو جائے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا اور یہاں تک کہ اپنی حقیقی اولاد سے دور ہو جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنے نفسا نفسی کے عالم میں اس کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی، میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے، جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ذلت و رسوائی مقدر بنے گی اور جہنم کا عذاب برداشت نہ ہوگا۔ ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں جب اس کو اپنی پڑی ہوگی تو یہ حقیقی ماں کا جو نسب ہے اب اس نسب سے دوری آ جائے گی، لیکن جو امہات المؤمنین ہیں اور اہل بیت طہار ہیں ان کی محبت اور ان کی چاہت کا ہی عالم ہوگا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نسب ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا، لیکن جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے ساتھ جو الفت رکھے گا، ان کی محبت اپنے سینے میں سجائے گا، اللہ کی رحمت سے ان کی محبت کا صدقہ اللہ کریم ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد، سیاح افلاک، نور کے پیکر، تمام انبیاء کے رہبر، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین، جب نبی پاک علیہ السلام کے القابات بولے جائیں تو اس وقت درود پاک پڑھا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنا یہ بخل کی علامت ہے، لیکن جب آپ کا نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ محبت کی علامت ہے۔ تو ذرا پیار سے پڑھیے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، بے کسوں کے کس صلی اللہ علیہ وسلم، بے سہاروں کے سہارا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے، بے سہاروں کے سہارا، دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی وسلم، رحمت کونین۔ آپ نے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو میرے حسن سے، میرے حسین سے پیار کرے، ان کی والدہ ماجدہ سے پیار کرے، ان کے والد گرامی سے پیار کرے، یعنی میرے ان اہل بیت طہار کے ساتھ محبت کرے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اللہ کریم ان کو جنت میں ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا رتبہ عطا فرمائے گا، وہ جنت میں میرے مکان کے ساتھ اللہ کریم ان کو داخل جنت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ احادیث کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں، احادیث میں آیا علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم اتنا بڑا رتبہ عطا فرمائے گا، اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا کہ حضور کے مقام کو جو گروہ انبیاء ہوگا جن کو اللہ کریم نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، منصب نبوت سے نوازا، جس طرح زمین پر تم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو، انبیاء حضور کے مقام کو ایسے دیکھیں گے، انبیاء حضور کے مقام کو ایسے دیکھیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کان معیا، کہ میرے ساتھ میرے درجے میں جو حضور کے اہل بیت طہار سے پیار کرنے والے جنت میں ہوگے۔ تو سوال یہ بنتا ہے، یہاں پہ تو انبیاء کی شان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بظاہر کم لگتی ہے اور غلام کی شان بڑھ جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کو آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے، میرے درجے میں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کی جو محدثین نے توجیحات بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ جس طرح آقا کا مقام بلند و بالا ہے اور آقا کی خدمت کے لیے اس کے غلام ہوتے ہیں، جس جگہ پر بادشاہ ہوتا ہے اس کے نوکر بھی اس بادشاہ کے محل میں ہوتے ہیں اس کی خدمت کے لیے۔
بادشاہ کے محل میں اس کی خدمت کے لیے نوکر موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وقت کا یا کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، اب اس کو پورے ملک پر فوقیت حاصل ہوتی ہے چونکہ وہ پورے ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہے۔ اب اس کی خدمت کے لیے اس کے نوکر چاکر بھی اسی محل میں رہتے ہیں۔ اب اس کے مقام میں کمی نہیں آتی چونکہ وہ اس کے جو خدمت گزار ہیں وہ اس کے خادم بن کر وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو میرے معزز، جو حضور کی آل سے محبت کرنے والے، حضور کی آل سے پیار کرنے والے، حضور کی آل کی چاہت اپنے سینے میں رکھنے والے، ان کا نام آنے پر اپنی نگاہوں کو جھکا کر اور اپنی نسلوں کے سینوں میں حضور کی آل کی محبت کو تقسیم کرنے والے، ان کا مقام یہ ہوگا، یہ جنت میں حضور کے ساتھ جائیں گے ضرور لیکن اتنے بلند و بالا مقام پر یہ خادم بن کے رہیں گے، یہ نوکر بن کے رہیں گے۔ اور آسان لفظوں میں یہ مجھے کہنے دیجئے، یہ زہرا سیدہ کائنات کی نوکری میں ہوں گے، یہ امام حسن کے نوکر اور غلام بن کر اور امام حسین کی غلامی کا پٹا پہن کر ان کی معیت میں اللہ کریم ان کو داخل جنت فرمائے گا۔ تو میرے معزز، اہل بیت طہار سے مراد امہات المومنین بھی ہیں اور جناب سیدہ کائنات ان کی اولاد پاک یہ اہل بیت طہار میں داخل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات کچھ شبہات بیان کیے جاتے ہیں اور ان شبہات کے اندر انسان کو وسوسوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے کہ بعد اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت طہار کے اور صحابہ کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف تھے، یہ بات سرے سے غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رہے، آپ نفوس قدسیہ کی جو پاک دامنی ہے، آپ کی عظمت، قرآن صحابہ کی عظمت کو بھی بیان فرماتا ہے اور اہل بیت طہار کی عظمت کے بھی قرآن کے اندر اس کا حکم آیا ہے۔ تو جن کی عظمت قرآن بیان فرمائے، جن کی رفعت کو قرآن بیان فرمائے، ان کے بارے میں ہر اس شبہ سے بچنا ہے جو کمزوری ایمان کا سبب ہے، اور ہر اس عمل کو لے کے آنا ہے جو حلاوت ایمان کا سبب ہے۔ تو اللہ کریم نے جو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت طہار ہیں، اور آسان لفظوں میں جو حضور کے گھر والے اور حضور کے در والے، ایک محاورتاً جن کو کہا جاتا ہے، حضور کے صحابہ کی بھی عظمت ہے اور آپ کے اہل بیت طہار کی بھی عظمت ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ان کی عظمت کے بارے میں ذرا بار بھی شکوک و شبہات لے کے آنا یہ کمزوری ایمان، اور یہاں تک کہ ایمان کے چلے جانے کا، چھن جانے کا یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ عداوت۔ تو میرے معزز، آج یوم عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جام شہادت نوش فرمایا، اب اس شہادت کے فلسفے کو سمجھنے کا دن ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے پر نازل ہونے والے قرآن کے احکام کو منوانے کے لیے، اس قرآن کے احکام پہ چلانے کے لیے، اس قرآن کریم کو من و عن تسلیم کرنے کے لیے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو جس قرآن میں عظمت صحابہ موجود ہے، عظمت اہل بیت طہار موجود ہے، جن کی عظمت قرآن بیان فرمائے، ان کی محبت اپنے سینے میں اتاریں اور اپنی نسلوں کے سینوں میں اتاریں کہ ان کی محبت یہ تقویت ایمان کا سبب ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا اور عداوت رکھنا یہ کمزوری ایمان کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بیان کرتا جاؤں، چونکہ ہمارے ہاں کم علمی کہہ لیں، دین سے دوری کہہ لیں، کہ ان دنوں کے اندر امام اور آپ کے تمام رفقا کے متعلقہ کچھ لوگ شہادت بیان کرتے کرتے اس انداز میں ان کی عظمت کو گرا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی بے بس تھے، ان ایسے جملے نہ بولے جائیں جن سے ان نفوس قدسیہ کی عظمت کم ہو یا ان کی بے بسی ظاہر ہو۔ اب بعض کہہ دیتے ہیں کہ 3 دن سے آپ پیاسے تھے، لیکن ایک عاشق نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو بڑے ہی پیارے محبت کے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ترس حسین آب کو میں کہوں تو بے ادب،
तरस हुसैन आब को, आप कहते हैं पानी को, तरस हुसैन आब को मैं कहूँ तो बेअदब, मैं कहूँ कि इमाम हुसैन पानी को तरसे, ये अदब के तकाजे के मुताबिक नहीं है, बल्कि तरस हुसैन आब को मैं कहूँ तो बेअदब, तरसा लबे हुसैन को, तरसा लबे हुसैन को, पानी यानी लबे हुसैन को, इमाम हुसैन के जो लब मुबारक हैं उनको पानी तरसा था कि मेरे इमाम मुझे हुक्म दें और मैं चलकर आपके लबों के बोसे लूं। तो ये पानी की क्या मजाल है जो आपकी बारगाह में ना आ सके। एक बुजुर्ग हैं हजरत किबला साईं तवक्कल अली अम्बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत अजीम हस्ती हैं, बहुत उनका मुकाम है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हुसैन के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, सादात से ताल्लुक़ है, बड़ी आला निस्बत है। आप एक मरतबा मस्जिद में जलवगर हैं और लोगों को मसला समझाने लगे कि अल्लाह करीम ने जन्नत में इतने बड़े दरख्त लगाए हैं, अब एक ऐसा दरख्त है कि सुबहान अल्लाह कहने से इतना बड़ा दरख्त लग जाता है कि कई साल तक एक तेज़ घोड़सवार उस पर घोड़ा दौड़ाता रहे, उसका साया ख़त्म नहीं होता। और फिर फल के बारे में कहा कि जब उसके फल को उतारने जाएं और फिर नीचे आएँ तो इतना इतना अरसा लग जाएगा। तो आपके मुरीदीन मुहिब्बीन कहने लगे हुजूर ये तो मुशक्क़त वाला काम नहीं है कि फल उतारें और इतना टाइम लग जाए। तो आपने फरमाया जन्नत में एक नज़ारा ये भी है, तवज्जो से सुनिएगा, ये इमाम हुसैन को मानने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, इमाम हुसैन की मोहब्बत और उल्फत अपने सीने में रखने वाले हज़रत साईं तवक्कल शाह अम्बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि लोगों मसले समझने के लिए सुन लो। मिंबर पर बैठे हैं, सामने शहतूत का दरख्त है, शहतूत समझते हैं, शहतूत का दरख्त है। आपने फरमाया जिस तरह इस दरख्त पर फल लगा है और जन्नती जब उसको बुलाएगा, शहतूत को कहते हैं ऐ शहतूत आ तो फल दे, लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि जिस तरह जन्नती कोई जन्नत के अंदर फल की ख्वाहिश करेगा तो इस तरह फल आ जाएगा, जिस तरह मैं शहतूत को कहूँ कि ऐ शहतूत तू मुझे पास आकर फल दे। अभी आपने ये कहा था, वो शहतूत का दरख्त अपनी जगह से हिलकर आपकी बारगाह में आने लगा। हजरत साईं तवक्कल शाह अम्बेलवी रहमतुल्लाह ताला आप मिंबर पर बैठकर जब फरमाया कि मैं मिसाल देता हूं कि इस शहतूत को कहा जाए कि तू अपना फल दे, अभी आपने पूरा हुक्म नहीं दिया, सिर्फ इजहार फरमाया है। ये इमाम अली मुकाम के गुलामों के गुलाम हैं, इमाम अली मुकाम के गुलामों के गुलाम है। अब फरमाते जिस तरह ये सामने शहतूत का दरख्त है, अगर इससे कहा जाए फल दे, और फल देने का जब आपने अभी इरादा फरमाया तो उस दरख्त ने आपकी बारगाह में चलना शुरू कर दिया। आपने फरमाया नहीं नहीं मेरे पास नहीं आना, अपनी जगह पे ठहरा रहा, मैं तो इन लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। ये इमाम अली मुकाम के गुलामों की शान है कि एक दरख्त को हुक्म दे तो अल्लाह करीम उस दरख्त को चलने की ताकत दे दे और उनकी बारगाह में आकर वो अपना फल देना लगे। अशरफुल मुअब्बदा के अंदर एक वाक़या है, बगदाद मुअल्ला के अंदर एक मरतबा एक काफिला हज पे जाने का इरादा रखता है। हज का ऐलान हो गया कि फलां वक्त में ये काफिला रवाना होगा। अब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। एक साहिब हैं, हज का ऐलान सुनते ही इरादा करते हैं कि मैं भी ज़ादिरा ख़रीदता हूँ और सफ़र हज की तैयारी करता हूँ, और हज तो उनके पास दिरमो दिनार हैं, वो लेकर बाज़ार में आकर हज के सामान की ख़रीदारी करते हैं। अभी ख़रीदा नहीं है, एक शहज़ादी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने के साथ निस्बत रखने वाली, वो कहती है कि मैं सादात से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा शोहर सर पे नहीं है, वो दुनिया छोड़ चुका है, अब मैं मोहताज हूँ और फ़क्र की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। अब अहले बैत तहार की मोहब्बत में उस शख्स ने क्या किया, जितने उसके पास नकदी है वो इस सैयद ज़ादी की बारगाह में पेश कर दी, सैयद ज़ादी की बारगाह में पेश कर दी, और पेश करने के बाद बग़ैर सामान ख़रीदे घर में आ जाते हैं। जब वापस आए काफ़िला तैयार होता है, हज को चला जाता है। जब लोग हज करने के बाद, आपको पता है कि पहले जब पैदल ऊँटों पर घोड़ों पर सफ़र होता तो कई माह बाद वापसी होती, और जब लोग वापस आते तो फिर उनको बड़े शौक़ व शौक़ के साथ मिला जाता। हुज्जाज को मिलना और सफ़र मदीना से वापस आने वाले के सीने के साथ सीना लगाना, ये सआदतमंदी हुआ करती है। तो खैर लोग उनको मिलने गए। अब ये शख्स भी उनको मिलने गया, उस काफ़िले वालों को। जब जाते हैं तो जिस काफ़िले वाले से मिलते हैं वो इनको हज की मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको हज की मुबारक हो, आपको हज की मुबारक हो। बड़े हैरान होते हैं
کہ میں نے تو حج کیا نہیں. اب یہ لوگ قافلے والے مجھے حج کی مبارک دیتے ہیں، حالانکہ حج کر کے یہ آئے ہیں، میں نے تو حج کیا نہیں، یہ لوگ مجھے مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ جب اس تعجب اور حیرانی میں تھے تو واپس آ کر جب سوئے تو پھر کیا ہوا کہ خواب میں دیکھتے ہیں، اور خواب میں یہ بتایا گیا، اے اپنے حج کی مبارکباد لینے پر پریشان ہونے والے، سن لے کہ تو نے سادات کے گھرانے کے ایک سید زادی کی خدمت کی تھی، اب اس کی محبت میں اس کی خدمت کی تھی، اور تمام زاد راہ کا جو نقدی سامان تھا، مال و متاع یعنی جو نقدی تھی، اس سید زادی کی خدمت کا صلہ اللہ کریم نے تجھے یہ دیا ہے کہ بالکل تیری شکل و صورت میں اللہ کریم نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا. اللہ کریم ہر بات پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تیری شکل میں ایک فرشتے کو پیدا کیا گیا، اور اس فرشتے نے طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، وہ مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مناسک حج کو ادا کیا، اور اس فرشتے کے حج کا ثواب اللہ کریم نے گھر بیٹھے تجھے عطا کر دیا. وجہ کیا ہے کہ سادات کی خدمت کا صلہ. تو میرے معزز، جن کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کریم ان کی خدمت کرنے والوں کو یہ جزا عطا فرمائے کہ ان کی شکل میں فرشتہ پیدا فرما کے ان کی طرف سے حج کرے، مناسک حج وہ ادا کرے، ثواب اس کو گھر بیٹھے ملے. یہ ہے سعادات کا گھرانہ. تو میرے معزز، یہ وہی سعادات ہے کہ جن کی عظمت اللہ کا قرآن بھی بیان فرماتا ہے، اور جن کی عظمت نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے بھی ملتی ہے. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہو، جب کوئی بھی اس طرح کا موقع آئے تو مستند علماء کے بیان سنا کریں کہ جن کے بیانات کے اندر لغو نہ ہو، فضولیات نہ ہو، جن کے بیانات کے اندر ان کو بے کس نہیں بلکہ ان کو ایک طاقت اور قوت والا بنا کر پیش کیا گیا. یاد رہے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ واقعہ کربلا کو ہجو کے لیے یعنی لوگوں کو رونانے کے لیے پیش کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ان کو بے بس ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو بہت ساری من گھڑت چیزیں آپ کے لیے بیان کی جاتی ہے. تو لہذا صحیح اور مستند روایتوں کو لے کر اس فلسفہ شہادت کو سمجھئے. اصل میں اس کا حق یہ ہے کہ جس دین پر آپ نے سب کچھ قربان کیا، جس دین پر آپ نے جوانوں کی جوانی کو پیش کر دیا، جس دین پر آپ نے علی اصغر کی معصومیت کو پیش کر دیا، آج اس دور کے اندر یزیدیت والے کام کو چھوڑ کر اور حسینیت والے کاموں کو اپنانے کی ضرورت ہے. امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نسل پاک میں ہیں، آپ کو بیڑیاں لگی ہیں، باندھا ہوا ہے. تو ایک شخص آپ کی بے بسی کے بارے میں کچھ کہنے لگا کہ یہ کتنے مجبور ہیں، کتنے بے بس ہیں کہ ان کو بیڑیوں سے جکڑا ہوا باندھا ہوا ہے. تو امام علی مقام نے جب اس کے دل پر آنے والے خیالات کو جانا تو امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے آپ نے ذرا سا اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، وہ ساریاں بیڑیاں اتر جاتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رب کی رضا کو تسلیم کر کے ہم نے ہمیشہ کے لیے باطل کو مغلوب کر دیا اور حق کا جو جھنڈا ہے اس کو گاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں جتنی تکلیف آئے، جتنی اذیت آئے، تم حسینیت کے ساتھ رہو گے تو رب تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، رب تمہیں رفعتیں عطا فرمائے گا، رب تمہیں شانیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر حسینیت کے دامن کو چھوڑ گے تو پھر تم حق کے رستے سے ہٹ کر تم باطل کی طرف چلے جاؤ گے، اور باطل کا ٹھکانہ جہنم ہے اور حق کا ٹھکانہ یہ جنت ہی ہے. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.